اسٹیج پر علماء ذویل احترام، خصوصاً حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب اللہ، خطیب امام مسجد اشرف العلوم کرانتی نگر و ناظم اسٹیج حضرت عزیز جناب صفدر حسین اشرفی صاحب اللہ و دیگر ناخوان سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم و طلباء نظام، عظیم طالب ملت اسلامیہ، قابل قدر و دوست و عظیم بچوں، اپنے اپنے جگہ سے سماعت کرنے والی اسلامی ماں بہن و بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارہ روزہ مجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر سال مسجد المدرسہ شیخ العلوم کرانتی نگر کی طرف سے منعقد ہوتی ہے، اور آج اس سال 37واں سال ہے، اور 37ویں سال کی آج 5ویں محفل ہے، 5ویں نشست ہے۔ پہلی محفل آپ نے سماعت کی تھی قرآن کے مسلمانوں پر حقوق کیا ہے، دوسری مجلس تھی ہماری جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار، تیسرا تھا ایمان و اسلام کی بنیادی سب سے بنیادی پلر توحید الہی، چوتھا کل تھا ایمان و اسلام کی بنیادی پلر کا دوسرا ستون محمد رسول اللہ قرآن کی روشنی میں، اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نمونہ بنایا ہے، تو آج اس پر گفتگو ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر،
من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ایک بار جن کا دون شریف پڑھ کر سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. موضوع سے متعلق چند تمہیدی کلمات سماعت فرما لیں. ایک گاؤں میں لڑکی رخصت ہو رہی ہے. کسی دوسرے گاؤں سے بارات آئی اور اب نکاح کے بعد رخصتی کا وقت ہو. وہ لڑکی وہ دلہن اپنے ماں باپ اپنے گھر والے بھائی بہن رشتہ دار احباب سب کو چھوڑ کر اب اپنے سسرال کی طرف روانہ ہو. تو روانہ ہوتے وقت کسی نے اس سے پوچھا ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا ان کے چھوڑ کر جا رہی ہو, اپنے بھائی بہن چھوٹے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر جا رہی ہو, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہی ہو, آخر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ تھوڑی دیر پہلے قاضی صاحب آئے تھے اور انہوں نے نکاح کے چند بول میرے سامنے کہے اور مجھ سے کہا کہ کیا تم نے اقرار کیا؟ ہم نے تم کو اتنے مہروں کے ساتھ فلاں کے نکاح میں دیا, کیا تم قبول کرتی ہو؟ میں نے کہا ہاں. گاؤں کی لڑکی بیچاری قبول کرتی تھی تو روتے روتے کرتی, مگر بمبئی کا ماحول تھوڑا سا الگ ہے. میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا جو شریف میں 10-15 سال پہلے کی بات ہے. میں نے جب دلہن سے کہا کہ تمہیں قبول ہے, اس نے کہا الحمدللہ میں قبول ہے. میں خوشی بات ایک دم اسے کیا بول کے یار الحمدللہ میں نے قبول کیا. وہ پہلی دنوں میں نے دیکھی تھی اس انداز سے جو ہے بہرحال بات یہ نہیں تھی کہ اس سے پوچھا کہ آخر تو سب چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ ایک مرد کے لیے ماں باپ چھوڑ رہی ہے, رشتہ دار چھوڑ رہی ہے, بھائی بہن چھوڑ رہی ہے. تو اس نے جواب دیا کہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے قاضی صاحب نے مجھ سے ہاں کہلوایا تھا. میں نے روتے روتے صرف لفظ ہاں کہا تھا. کہا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کیا تم نے کسی کالج میں پڑھا ہے, کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے کہ ایک لفظ ہاں کہنے سے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے, اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے؟ آخر تم نے وہ کون سے کالج یونیورسٹی سے یہ پڑھا ہے کہ ایک لفظ ہاں میں اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں, میں نے کالج کا چہرہ نہیں دیکھا, اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا, یونیورسٹی کا چہرہ نہیں دیکھا. میں نے سماج سے سیکھا ہے. وہ یہ سیکھا ہے کہ جب کسی مرد کو جو ہے اپنا شوہر مان لیا جاتا ہے, جب اس جو ہے اس کے نکاح کو قبول کر لیا جاتا ہے, تو عالم یہ ہے اگرچہ اس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا, بھائی بہنوں کو چھوڑنا پڑے گا, رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گا, مگر ایک لفظ ہاں میں جو ہے اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ اب جو ہے اس کے لیے ماں باپ چھوڑے جا رہے ہیں, رشتہ دار چھوڑے جا رہے ہیں, بھائی بہن چھوڑے جا رہے ہیں, اور اب وہ جہاں رکھے گا مجھے وہاں رہنا ہے, جس حال میں رکھے گا اس حال میں رہنا ہے. میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, جا رہی ہوں, اس لیے کہ مجھے زمانے نے سکھایا ہے, سماج نے سکھایا ہے کہ جب کسی کی بیوی بن جاؤ تو پھر اس طرح سے اس کے ماں باپ, اس کے لیے اپنے ماں باپ چھوڑنا ہے, اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑنا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ ایک لفظ ہاں کے اندر اتنی ذمہ داری آ گئی ہے کہ ماں باپ چھوڑنا پڑ رہے ہیں, رشتہ دار چھوڑ رہی ہے, بھائی بہن کو چھوڑ رہی ہے. لیکن آؤ جب کوئی انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کوئی پڑھتا ہے, جانتے ہیں اس میں 2 ایگریمنٹ ہوئے ہیں. پہلا ایگریمنٹ یہ ہے کہ ہم
ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا معبود اللہ ہے. اس زمین پر اگر کوئی ہے جو عبادت کے لائق ہے وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ ہے. ہم نے اللہ کو اپنا خدا مانا ہے اور اس کی بندگی کا اقرار کیا ہے. تو گویا کہ ایک ایگریمنٹ تو وہ ہے جو اللہ کے تعلق سے ہے. کائنات کی سب سے عظیم سب سے طاقتور شخصیت رب تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا, اس کو اپنا خدا مانا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. اب ہمیں بندگی کرنا ہے. زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی میں بندگی شرمندگی. تو گویا ایک جو ہے ایگریمنٹ یہ ہے اور دوسرا ایگریمنٹ کیا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہے, یعنی اب عبادت اللہ کی ہوگی, طریقہ رسول اللہ کا ہوگا ہر معاملے میں. تو اس ایک کلمے کے اندر ایک انسان کتنے اللہ نے ایک انسان کتنا بڑا ایگریمنٹ کیا ہے. سب سے عظیم ذات رب تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے ایگریمنٹ ہے. پھر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت کا اندازہ لگائیے. اگر ایک لفظ ہاں میں اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ نکاح کے بعد عورت جیسی ہاں بولتی ہے, اب شوہر کے لیے ماں باپ چھوڑ رہی ہے, بھائی بہن چھوڑ رہی ہے, رشتے دار چھوڑ رہی ہے, تو سوچو کہ جب ہم نے اپنے خدا کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے, کیا کہا ہے لا الہ الا اللہ, وہ میرا معبود حقیقی ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رازق ہے. اور دوسرا جو ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں, اپنا نبی مانتا ہوں. اب عبادت اللہ کی ہوگی اور طریقہ رسول اللہ کا ہوگا. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس طرح لفظ ہاں میں یہ نہیں تھا کہ صاحب ماں باپ چھوڑنا ہے, یہ نہیں تھا کہ بھائی بہنوں کو چھوڑنا ہے, ایسے یہاں پر نماز کا ذکر تو نہیں ہے مگر نماز پڑھنا پڑے گی, روزے کا ذکر تو نہیں ہے مگر روزہ رکھنا پڑے گا, حج کا ذکر تو نہیں ہے مگر حج کرنا پڑے گا. دیگر اعمال صالحہ کا ذکر اگرچہ کلمے کے اندر نہیں ہے مگر وہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہمارا کنیکشن جو ہے ایک اس وحدہ لا شریک سے جڑ گیا ہے. اب وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں, اب ہمیں بندگی کرنا ہے. اور دوسرا کنیکشن ہمارا محمد رسول اللہ سے جڑ گیا ہے. اب ان کے طریقے پر جو ہے اب ہمیں ساری کائنات کو ان کے کہیں پر چھوڑنا ہے. وہ جو کہیں گے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرنا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, کس سے دوستی کرنا ہے تو اس سے دوستی کرنا ہے, کس سے دشمنی کرنا ہے تو اس سے دشمنی کرنا ہے. جو وہ کہیں گے اب ان کے لیے, اللہ اس کے رسول کے لیے, اب ہمیں جینا ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے, مرنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے. یعنی گویا کہ یہ ایک ایگریمنٹ اگر ایک لفظ ہاں میں اتنا آ جاتا ہے تو پھر جو ہے اللہ اس کے رسول سے جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے اس میں پوری زندگی آ جاتی ہے. اسی طرح ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر جو ایگریمنٹ کیا ہے, اب اس ایگریمنٹ کا تقاضا کیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً جو ہے رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک دوسری مثال سے سمجھتے چلیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر غوث اعظم جیلانی بڑے کریم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سید عبد الرزاق صاحب سے فرما رہے ہیں, تربیت چالو ہے, باپ اپنے بیٹے کو تربیت دے رہا ہے اور باپ وہی باپ کہلاتا ہے جو اپنے بیٹے کو اسلامی تربیت دے. میں انشاءاللہ ایک دو روز کے اندر اس پر روشنی ڈالتا ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے بیٹے عبد الرزاق سے فرماتے ہیں, بیٹا اللہ کے پاس جاؤ تو جنت کا سامان دے کے جانا. اگر قیامت میں ہمیں کس کی ضرورت پڑے گی, جنت کی نا, تو اللہ کہے گا کیا جنت کی قیمت تو دو مجھے, میں جنت دینے کو تیار ہوں مگر ہر چیز کی وہ قیمت ہوتی ہے نا. دنیا میں کھانا بٹاتا فری ملے, آپ کسی ٹھیلے والے کو بھائی آدھے کلو ٹماٹر دے دو, دیتے کہ پیسہ بھائی صاحب پیسہ تو نہیں, بولے لاؤ ٹماٹر ادھر رکھو, بھاجی ترکاری ادھر, باپ کا تو مال سمجھ کے رکھا ہے, بنا دے گا. قیمت چاہیے, کالے والا کو بنا کے ہم نے کوئی بھی ہو دنیا میں کوئی چیز خریدتے ہیں تو کیا چاہیے, قیمت. اور وہ جنت جس میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی قیمت نہیں ہوگی, تو بے قیمت ہے. نہیں, اس کائنات یہ ساری کائنات رب کا پروڈکٹ ہے.
اور اس ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ پروڈکٹ جس کا نام ہے وہ ہے جنت. جنت کی قیمت. اے میرے بیٹے جب تو اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ مجھے جنت چاہیے تو اللہ فرمائے گا قیمت دے, تو کیا کہے گا؟ تو انہوں نے کہا ابا جان میں کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں مسلمان ہوں, مومن ہوں جی. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے. تب بھی ساتھ سماعت کیجیے گا. میں آپ کو آپ کے ذہن کو موضوع سے قریب کرنا چاہتا ہوں. اللہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا یہ جنت کی قیمت نہیں ہے, یہ تم نے کہا لا الہ الا اللہ, یہ تو دعویٰ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اللہ ایک ہے, یہ تو دعویٰ ہے, اس کا ثبوت تو چاہیے. محمد اللہ کے رسول ہے, یہ تو دعویٰ ہے, اس کا ثبوت چاہیے نا. اور دنیا کی کوئی کورٹ دعوے پر فیصلہ نہیں سناتی ہے بلکہ ثبوت بھی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ بھارت میں ایسا کوئی سپریم کورٹ آ گیا جہاں کوئی ثبوت نہیں ہے, بابری مسجد کا فیصلہ اتر دے رہا ہے. تو یہ تو دعویٰ ہے, اللہ ایک ہے, دعویٰ ہے. محمد اللہ کے رسول یہ دعویٰ ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے بیٹا اس کا ثبوت یہ ہے, نماز پڑھنا اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت ہے, نماز پڑھنا محمد کے رسول ہونے کا ثبوت ہے, روزہ رکھنا اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت ہے, زکات دینا اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت ہے, حج کرنا اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت ہے. ایسے ہی ہے نماز پڑھنا محمد رسول اللہ محمد کے رسول ہونے کا ثبوت ہے, حج کرنا زکات دینا دیگر اعمال صالحہ کرنا. تو یہ جو ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو دعویٰ ہے. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تیرے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ اس کا ثبوت ہے. رسول کے پیچھے پیچھے چلو, رسول کی اتباع کرو, رسول کے کہنے پر چلو, جو رسول کہے وہ کرو. تو یہ اللہ کے ایک ہونے کا ثبوت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ثبوت ہے. دوسری مثال اور تیسری بات سے چلیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جانور, امریکہ کا جانور ہو, یہاں کا جانور ہو, مثلا گدھا لے لو تو وہ ایک ہی لباس ہے, ایک ہی خوراک ہے, ایک ہی بولی ہے. مگر انسان کا عالم یہ ہے کہ جس ملک میں جاتا ہے اسی ملک کا لباس پہننا شروع کر دیتا ہے, جس ملک میں جاتا ہے اسی کی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے. گویا انسان کی فطرت ہے, انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے, کسی کو آئیڈیل مان کر اس پر چلے لگے. انسان کی فطرت ہے. تو یہ اللہ آخر ہمیں زندگی کے لیے کوئی نمونہ چاہیے, انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی نمونہ چاہیے, ایسا نمونہ کہ جس پر چل کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے. ایسا آئیڈیل, ایسا نمونہ کہ جس پر چل کر انسان جو ہے اپنی دنیاوی ضروریات بھی پوری کر سکے اور اپنے دین کی ضروریات, اپنے خدا کی پہچان, اپنے خدا کی عبادت جو ہے اور دیگر نیک کام جو ہے, ایسا نمونہ چاہیے انسان کو جس سے دنیا بھی سمجھ سکے اور آخرت بھی سمجھ سکے. اللہ نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً اگر تم ایسا نمونہ چاہتے ہو, ایسی زندگی کو جو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو کہ جس کو آئیڈیل بنانے سے دنیا بھی سمجھتی ہے, آخرت بھی سمجھتی ہے, رب بھی راضی ہوتا ہے, انسان بھی راضی ہوتا ہے, دنیا بھی جو ہے بہتر ہوتی ہے, آخرت بھی بہتر ہوتی ہے, تو وہ ایک ہی ذات ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یقیناً اللہ نے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, اس کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. گویا پتہ یہ چلا کہ کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا یہ انسان
انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان جو ہے اگر ہندوستان آتا ہے تو یہاں کی لباس پہنتا ہے, یہاں کی تہذیب جو ہے, یہاں کی تہذیب اپناتا ہے, یہاں کی بولی اپناتا ہے. مگر یہی انسان جو ہے اگر اور کہیں جاتا ہے تو وہاں کا لباس, وہاں کی تہذیب, وہاں کی بولی. تو یہااں اب سوال یہ ہے میں کس کو اپنا رہنما بناؤں, کس کو جو ہے آئیڈیل بناؤں, جس کی بنیاد پر میں یہاں بھی کامیاب رہوں اور آخرت میں بھی. تو وہ ایک ہی ذات ہے, وہ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اندازہ لگاؤ آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب 2014 میں 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا نا وزیر اعظم نے, وہ بجائے ملنے کی اور چلی گئی, جو ہے باتیں بدلتی گئی. تو دنیا جو باتیں بدلتے رہتے ہیں, جن کے وعدے جو ہے بدلتے رہتے ہیں, دنیا ان کو آئیڈیل نمونہ نہیں بناتی, بلکہ جن کی باتوں میں ایک وزن ہوتا ہے, جو اپنی باتوں پر اٹل رہتے ہیں, دنیا ان کو جو ہے آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں. اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے, وہ جو کچھ کہتے ہیں وحی الہی سے کہتے ہیں. ان کی ہر بات ہے قول محمد, قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ کا نبی جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کے علم سے کہتا ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں اے میرے نبی جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. تو گویا عام انسان بولتا ہے تو وہ اندازے سے بولتا ہے. مثال کے طور پر آپ سمجھتے چلیں کہ ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی, بہت سب سے بڑا ڈاکٹر ہے, 2 دن کے بعد آپ پہنچے, نہیں صاحب کچھ آرام نہیں ملا, تو ڈاکٹر پھر دوسری دوائی لکھ دے گا, ہے نا. کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو, ایک ہی دوائی ایک ہی نسخے پر وہ, بلکہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دوائی تو لی تھی مگر عمل مرض کو شفا نہ مل سکی. تشریف رکھے ہمارے محمود بھائی اس محفل کی جو ہے روح رواں, اور آج ہماری مسجد کے اشرف العلوم کرانچی نگر کے صدر جو اس مسجد کو سنبھالے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بڑا سا بڑا ڈاکٹر اپنا نسخہ بدل دیتا ہے. کب؟ جب مریض یہ کہتا ہے کہ آپ کی دوائی سے کوئی فائدہ نہ ہوا. برابر ہے. مگر آؤ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, عرض کی یا رسول اللہ میرے بھائی کو جلاب آ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائی کو جلاب آ رہے ہیں, کوئی دوا بتا دیں. آپ نے فرمایا اسقی عسلا, اس کو شہد پلاؤ. کیا پلاؤ؟ شہد. شہد پلایا گیا تو جلاب اور زیادہ ہو گئے, وہ واپس آئے دوڑے دوڑے. عرض کی یا رسول اللہ شہد پلانے سے جلاب اور بڑھ گئے. آپ نے فرمایا اسقی عسلا, اس کو شہد پلاؤ. دوبارہ بھی آپ نے یہ کہا کہ شہد پلاؤ. اب پلایا تو اور زیادہ ہو گئے صاحب جو ہے. اب تیسری بار دوڑتے صحابی رسول بارگاہ رسالت میں آتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جلاب بڑھ گئے ہیں, جو ہے لوز موشن کا میں اور اضافہ ہو گیا ہے. آپ کو جلال آگے اور آپ نے فرمایا اس صحیح اصلا, شہد پلاؤ. اللہ کا فرمان سچا ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے. اللہ کا فرمان, اللہ کے نبی نے ایک بات جو دوا تجویز کر دی, اب وہ دوا جو ہے بدلی نہیں جائے گی. کہا جاؤ شہد پلاؤ, اللہ کا نبی کا فرمان سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. چنانچہ تیسری بار جو ہے پلایا جاتا ہے تو ان کو شفا ملتی ہے. دنیا کا بڑا سا بڑا ڈاکٹر جو ہے اپنا نسخہ بدل رہا ہے, مگر نبی اگر کسی چیز کے لیے اگر نسخہ ترتیب دے رہے تو وحی الہی سے, اللہ کے علم سے, نور الہی سے ان کا نسخہ بدلتا نہیں ہے. اور آگے چلیے جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بھی بڑا سے بڑا فوج کا جنرل کیپٹن سامنے کمزور فوج ہے, یہ طاقتور ہے, مگر وہ اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل 100% فتح ملے گی. ہو سکتا ہے شکست بھی مل جائے, ہے نا. 100% جو ہے فتح ملے اس کو, اور سامنے والے کو شکست ہو. کہ دنیا کا بڑا سے بڑا جنرل اور کیپٹن بھی جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. مگر آؤ
جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر میں پہنچے، جنگ بدر میں ادھر 1000 کے قریب کفار مکہ مکمل ہتھیاروں سے لیس ہیں، سارے جنگی ساز و سامان ان کے پاس موجود ہیں، اور ادھر کیا ہے؟ ادھر 313 ہیں، جن میں صرف چند لوگوں کے پاس تلواریں ہیں، کسی کے پاس ٹوٹی تلوار ہے، کسی کے پاس لاٹھی ہے، اور اونٹ بھی دو چاری ہیں، جو کچھ بھی تھا، مطلب جو ہے یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ کون سی جنگ تھی؟ پہلی جنگ ہے، اور دشمن نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مکمل طریقے سے حملہ کر دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، کون ہے اسلام کی خاطر جان دینے والا؟ کون ہے اسلام کی خاطر جو ہے میدان بدر میں اترنے والا؟ 313 کمزور لوگ جو ہے، کچھ کمزور تھے، کچھ طاقتور تھے، پر کھانا بھی برابر نہیں ہے، پانی بھی برابر نہیں ہے، تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی کے پاس لگ ڈنڈا ہے، کسی کا عالم یہ ہے کہ اونٹ بھی مکمل نہیں ہے۔ ایسے عالم میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچتے ہیں اور 313 صحابہ کرام کی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ ایک بات اور بتاتا چلوں جو ہے میں، کہ آج ہم کچھ معاملہ ہوتا ہے تو مسجدوں میں دعائیں ہوتی ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ فلاں کو ایسا کر دے، فلاں کو ایسا کر دے۔ دعا کر، میرے نبی سے بڑھ کر کون دعا کرنے والا تھا؟ اندازہ لگاؤ، آپ مسجد نبوی شریف میں دعا کرتے، دشمن جو ہے وہی واپس لوٹ جاتا، مگر نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ جب دشمن للکارے تو کونوں میں بیٹھنا جو ہے یہ بزدلی کی علامت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اور ان سے بڑھ کر کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب دشمن للکارتا ہو اور جب اسلام پر جو ہے اسلام کو مٹانے کے لیے دشمن میدان میں اتر چکا ہو تو پھر مسجدوں میں صرف دعائیں نہیں مانگی جائیں گی، خانقاہوں میں جو ہے صرف دعائیں نہیں مانگی جائیں گی، مدرسوں میں جو ہے دعائیں نہیں مانگی جائیں گی، بلکہ جب میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر صحابہ کو، جن کے پاس ٹوٹی تلواریں ہیں، جن کے پاس ٹوٹے ہوئے ڈنڈے ہیں، جن کے پاس اونٹ برابر نہیں ہے، جن کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے پیٹ بھرنے کے لیے غذا نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے پینے کے لیے صحیح طرح پانی نہیں ہے، مگر اس سب کے باوجود ہے میرے آقا نے قیامت تک ایمان والوں کو درس دے دیا ہے، جب اسلام خطرے میں ہو تو پھر گھروں میں نہ بیٹھنا، مسجدوں میں نہ بیٹھنا، خانقاہوں میں نہ بیٹھنا، بلکہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو وہ لے کر کے میدان بدر میں اتر جانا، کیونکہ جو ہے اللہ نے فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی مدد کرنا میرے ذمہ کرم پر ہے، میں ایمان والوں کی مدد کرنا میرے ذمہ کرم پر واجب ہے۔ کہیں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جب ایمان والے مصیبت و پریشانی میں ہوں تو ان کو مصیبت و پریشانی سے نجات دلانا یہ میرے ذمہ کرم پر ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، جب دیکھا ادھر جو ہے معاملہ یہ ہے کہ ادھر 1000 لشکر جرار ہے اور ادھر 313 ہے، وہاں تلواریں بھرپور ہیں، وہاں جو ہے اونٹ بھرپور ہے، وہاں پورا جنگی ساز و سامان ہے، اور ادھر جو ہے کچھ کمزور ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جو ہے ابھی نوجوان ہیں۔ ادھر جب دیکھا اللہ رب العزت، ادھر حالات، اب معاملہ چل رہا ہے کہ بھئی کیا ہوگا، آخر کل کیا ہونے والا ہے۔ رب نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، ایمان والوں کی تسلی کے لیے آیت کریمہ نازل فرما دی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو رنجیدہ مت ہونا، غمگین مت ہونا، اور جو ہے شکستہ خاطر نہ ہونا، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ کہ تمہارا ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا ایمان مکمل ہے، تم اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہو، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو تم ہی غالب رہو گے، فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ اور کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بھاری جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اللہ چھوٹی جماعتوں کو فتح عطا فرماتا ہے اور بڑی بڑی فوجوں کو جو ہے شکست دے دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ صفیں ترتیب دے دی گئی، اور صفیں ترتیب دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سجدے میں گر گئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب آگے ان کو کامیابی دینا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج یہ شکست کھا گئے، یہ مٹھی بھر مسلمان
तो फिर कयामत तक तेरी कोई इबादत करने वाला ना होगा, तेरे आगे कोई सजदा रेज होने वाला ना होगा। यहां तक लाना मेरा काम है और आगे फतह देना तेरा काम है। अंदाजा लगाइए, अल्लाह की मदद का जाविया मालूम हो गया। अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब इंसान अपने करने के जितने काम है कर लेता है, उसके बाद कहता है अल्लाह यहाँ तक मेरा काम है, आगे अब तेरा काम है। एक काश्तकार को देखो, किसान को देखो कि वो बारिश का मौसम आने से पहले जमीन को जोतता है और उसके बाद जो है जमीन की उबड़ खाबड़ निकालता है, फिर जमीन को बराबर करता है, फिर उसमें बीज डालता है और फिर खाद वगैरह डालता है। जो कुछ करने का होता है सब काम कर देता है। उसके बाद आसमान की तरफ निगाह उठाकर जो है दुआ करता है, ए अल्लाह यहाँ तक मेरा काम था, अब आगे तेरा काम है। अंदाजा लगाओ, एक काश्तकार की रब सुन रहा है। अब आलम यह है उसने बारिश को भेज दिया है, वो बारिश को भेजा है उसके लिए काय के लिए, वही दाना जो जमीन में बोया गया था, उसी दाने की परवरिश के लिए बारिश आती है, वो उसके अंदर पानी पहुंचाती है। इधर सूरज निकलता है कि वो उस दाने को जो है गर्मी पहुंचा रहा है, इधर चांद निकलता है उस दाने को ठंडक पहुंचा रही है। एक दाना जो काश्तकार ने सही वक्त पर बोया था और अपने करने के जितने काम थे सब कुछ कर डाले, उसके बाद उसने रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया। अब सारी कायनात जो है उस दाने की परवरिश कर रही है, इधर बारिश जा रही है, इधर जो है सूरज अपनी गर्माहट पहुंचा रहा है, चांद अपनी ठंडक पहुंचा रहा है। इस तरह से कुछ दिनों के बाद वो दाना जिसको काश्तकार ने जमीन के अंदर दबा दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब वो जमीन का मजबूत सीना चीरते हुए अपनी जिंदगी का ऐलान कर रहा है, ऐ लोगों मैं दबाया गया था, जबकि ये जमीन वो है कि जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आया है। मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे ये जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे जो उड़ाते थे लाखों की नींदें अब वो जेरे जमीन सो गए। हाय मिट्टी की आगोश में कैसे कैसे हसीस हो गए। कहां सलाती कहां सिकंदर, कहां है जम और कहां है दारा, कहां सलाती कहां सिकंदर, कहां है जम कहां है दारा। सबके सबके खाक के पुतले बिगाड़ डाले बना बनाकर, और जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाल उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं, और झाल उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं। जो उड़ाते थे लाखों की नींदें अब वो जेरे जमीन सो गए। हाय मिट्टी की आगोश में कैसे कैसे हसीस हो गए। अंदाजा लगाओ, जो इस जमीन के नीचे बड़े बड़े पहलवान गए हैं मगर वापस नहीं आए हैं, मगर एक दाना जो काश्तकार ने बोया था वो कुछ दिनों के बाद जमीन का सीना मजबूत सीना चीर करके बाहर निकलता है और कहता है मैं अकेला गया था मगर जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहा हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसीलिए तो कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर हम इस्लाम के इस चमन को आबाद करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को जो है अपने आप को मिटाना होगा, अपने आप को जो है खत्म करना होगा, अपनी जान को अपने माल को। यही तो बात कहती है करबला कि क्या कहती है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर इस्लाम को जिंदा करने के लिए इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत जो है कत्ल हो सकती है तो इस्लाम को जिंदा करने के लिए हम क्यों नहीं कत्ल हो सकते हैं, हम क्यों ना कुर्बानी दे सकते हैं। हमारी जान इमाम हुसैन की जान से बढ़कर नहीं है, हमारा नौजवान बेटा अली अकबर से बढ़कर नहीं है, हमारा बच्चा जो है अली असगर से बढ़कर नहीं है, हमारा भाई जो है हजरत हैदर की तरह जो है हजरत जो है आपके हजरत इमाम हुसैन के भाई की तरह नहीं है। अंदाजा लगाओ, तो करबला ने सबक दिया है इस्लाम को जिंदा करना है तो फिर तुम्हें जो है जिंदगी के लिए इस्लाम को खून देना पड़ेगा। इस्लाम जब खून मांगे तो खून देना पड़ेगा, तब ये खून की आबियारी होगी। मैं कर रहा था कि वही दाना जो है फिर क्या होता है, फिर वो जमीन का सीना चीर का ऐलान करता है। जो है अंदाजा लगाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु तो गोया दाने ने बता दिया, काश्तकार ने बता दिया है कि खाली मस्जिदों में दुआ ना करना, ये जो है दुआएं सिर्फ दुआएं से जो है काम नहीं बनता है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हमें कहाँ दुआ करनी है, कहाँ बैठना है, कहाँ खड़ा होना है, कहाँ दौड़ना है, इसके लिए अपनी मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि कुरान मौजूद है। कुरान बताएगा कि कहाँ दौड़ना है, कहाँ बैठना है, कहाँ दुआएं करना है, कहाँ सीना तान कर जो है दुश्मन के सामने खड़ा होना है। आज जिधर आप प्यारे हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम
जिगर आजमाए। मैं कर रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में है और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये 313 जो भी जैसे भी थे कमजोर हैं, बज़ाहिर इनके पास तलवारें भी नहीं है, टूटी फूटी तलवारें हैं, टूटे फूटे नेज़े हैं और पूरा जंगी साजो सामान भी नहीं है। ये जहां तक लाना मेरा काम था और अब इनको फतह देना तेरा काम है। अगर आज ये शिकस्त खा गए तो लन तो बदा कयामत तक कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं होगा, कयामत तक कोई तुझको जो है सजदा करने वाला ना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये दुआ होती है। और उधर से अल्लाह ने भी जो है जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया है? ऐ मेरे नबी घबराओ नहीं, फतह आपकी होनी है। अंदाजा लगाइए, मैं कर रहा था इतना फतह का यकीन हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग हुई नहीं है, कल होने वाली है, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान बद्र में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद आप जो है फरमाते हैं, निशान लगाते हैं, यहाँ अबू जहल की लाश पड़ी होगी, यहाँ जो है फलां उमैया की होगी, यहाँ इसकी होगी। अंदाज़ा लगाइए 313 टूटे फूटे लोग हैं, तलवारें टूटी फूटी हैं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी फतह पर इतना यकीन है कि आप क्या फरमाते हैं, यहाँ फलां इस एरिए में इस जगह में अबू जहल की लाश होगी, यहाँ उमैया की लाश होगी, यहाँ फलां की होगी, यहाँ फलां की होगी। और तारीख बताती है, हदीस बताती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो निशान लगाया था, अबू जहल की लाश वहीं पड़ी थी, उसी दायरे में, जरा सी बाहर नहीं थी। उमैया बिन खलफ की लाश भी जो है वहीं पड़ी थी। मैच कर रहा था, अरे दुनिया के से बड़ा जनरल जो है आने वाले वक्त का जो है 100% जो है इस तरह नहीं बोल सकता कि यहाँ फलां की लाश होगी, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग से एक दिन पहले जो है, क्योंकि नबी जो कुछ कहता है वो वही इलाही होता है। तिल का भी नंबाइल गैब नूहिया इलैका। अगर आज का कोई जो है, आज का जो है जनरल कुछ बोलेगा वो अटकल से बोलता है, डॉक्टर दवाई लिखता है अटकल से लिखता है, लेकिन नबी जो कुछ कहता है, नबी जो रहनुमाई करता है वो वही इलाही होता है। इन हुवा इल्ला वहयुहा, उसकी बात बदलती नहीं है। जी है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो दुनिया, अल्लाह फरमाता है कि उस जात के साथ चलो, उसकी जिंदगी को अपना आइडियल बनाओ कि जिसकी बात कभी बदलती नहीं है, जिसकी बात जो है हमेशा अमर रहती है, और जो जब देखता है तो लोहे महफूज पर देखकर बोलता है, जिसको जो है हम सब कुछ बताते हैं, हम गैब बताते हैं और वो गैब के जरिए जो है सारी चीजों को जान लिया करते हैं। मैं कर रहा था कि अक्ल क्या यही कहती है, कुरान ने तो कहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन अल्लाह के रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मगर अक्ल भी यही कह रही है कि जिसकी बात में वजन हो, जिसकी बात बदलती ना हो, उसी के पीछे पीछे चलना चाहिए, उसी को जो है उसी की जिंदगी को अपना नमूना बनाना चाहिए। अब आइए मैं तीसरी बात की तरफ जो है एक बार झूम कर दुरूद शरीफ पढ़कर सुना दे। अल्लाह सामने वाले शायद शर्मा रहे हैं नारे के जवाब देने से। जी यही तो नारा था जो कल साहबाए किराम ने लगाते थे तो कुफार के दिल दहल जाते थे, और आज भी है, समझे नहीं? बेचारे वो लोग नमाज के नहीं है मतलब, लेकिन जब कहीं फसाद होता है और यही बेचारे जो है नारा लगाते हैं तो सामने वाले क्या कहते हैं, जब नारा लगता है तो सीना दहलता है। क्या होता है? अरे जब अल्लाह सबसे बड़ी ताकत वाला है तो उसके नाम में कितनी ताकत होगी। जरा दबा के बोल एक बार, जब उनके नारा लगा दे मुझे लगे कि मैं वाकई अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मैं कर रहा था, दुनिया किसी को आइडियल बनाती है, किसी डॉक्टर को, और डॉक्टर दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर मरीज के कहने पर अपना नुस्खा बदलता रहता है। दुनिया का बड़ा से बड़ा जनरल, कैप्टन फौज का हालात को देखता है, मगर यकीन के साथ नहीं कह सकता कि कल क्या जंग की क्या सूरत हाल बैठेगी। मगर नबी जो बोल देते हैं, बोल दिया तो बोल दिया। अब तीसरी मिसाल आपको सामने, सुलह हुदैबिया आप देखिए, एक लीडर भी बोलता है, और आजकल का तो मामला आप देखते हैं जी। जब किसी ने अमित शाह से पूछा था कि भाई तुम्हारे वजीर आजम ने तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्या हुआ? तो
تو میشا نے جواب دیا وہ تو الیکشنی ڈائیلاگ تھے. کیا تھے؟ بات سمجھ رہے نا؟ آؤ ذرا، میرے نبی بولتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. صلح حدیبیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر مدینے سے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت ساری نصیحتوں کے خزانے ہوں گے. شرط یہ کہ آپ اس کو ریزرو کر سکیں، جمع کر سکیں. جی اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے تم اپنے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے. کتنے صحابہ ہیں؟ 1500 جانثار صحابہ. دیکھو یہ دو دیوانے آ گئے ہیں ایک ساتھ. اللہ خیر فرمائے. بٹھا بھائی ان کو جو ہے ایک بار درود شریف پڑھ کے سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اب دو دیوانوں کی جنگ ہے، کون آگے بڑھتا ہے؟ وہ کہتا میں آگے ہوں، وہ کہتا میں آگے ہوں. تب ایک ساتھ سماعت کریں. جی یہ دونوں سے کرنا پڑی کہ یہ دونوں دیوانے بھی ہیں، کیونکہ زیادہ دیوانے ادھر ہی رہتے ہیں نا. 1500 صحابہ تو لے کر چلے. کس کام کے لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے. عمرہ کرنے کے لیے. کتنے صحابہ ہیں؟ 1500. اب ادھر جب کفار مکہ کو معلوم ہوا، محمود بھائی توجہ کے ساتھ سماعت کریں، کفار مکہ کو پتہ چلا کہ محمد اپنے 1500 صحابہ کو لے کر، ساتھیوں کو لے کر مدینے سے نکل گئے ہیں. کہاں؟ مکے آ کے عمرہ کریں گے، خانہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے نکلے ہیں. بس ادھر تن بدن میں آگ لگ گئی کفار مکہ کی. نہیں یہ نہیں ہوگا صاحب، ہم محمد کو مکے میں گھسنے نہیں دیں گے، ہم محمد کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، طواف کعبہ کرنے نہیں دیں گے. سارے مکے والے تیار ہو جاتے، یہاں تک کہ ماحول جنگ والا ماحول ہو جاتا ہے. مکے کے سارے لوگ ہتھیاروں سے لیس ہیں، اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مکے میں گھسنے نہیں دیں گے، نہ انہیں خانہ کعبے کا طواف کرنے دیں گے. ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے سے دور رکھیں گے اور ان کا کوئی بھی ساتھی جو ہے عمرہ نہ کر سکے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مکے سے کچھ فاصلے پر، جہاں حدیبیہ ایک جگہ ہے، آپ نے اپنے 1500 صحابہ کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالا. اور ڈالنے کے بعد آپ کے جاسوس نے خبر دی کہ مکے کے لوگ جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نے مکے میں قدم رکھا تو جنگ ہوگی، بہت خوریزی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے قاصد یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. کہاں؟ اپنا قاصد بنا کر کفار مکہ کے پاس کے جاؤ، ان سے کہو کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم تو احرام باندھے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ احرام باندھے ہوئے آئے ہیں. ہم اگر لڑتے تو احرام کیوں باندھتے؟ ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، خانہ کعبے کا طواف کرنے آئے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنے آئے ہیں. ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، لہٰذا تم لڑائی کی بات مت کرو، ہم تو اللہ کے مقدس گھر کا طواف اور عبادت کرنے آئے ہیں. مگر یہ پیام لے کر کے حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے اور آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اے کفار مکہ، اے مکے کے لوگ و سرداران مکہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے 1500 ساتھی جو آ رہے ہیں لڑنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں. لہٰذا تم انہیں طواف سے مت روکو، عبادت سے مت روکو. مگر سارے کے سارے مکے کے لوگ نہیں، ہم کسی بھی قیمت پر محمد کو مدینے میں مکے میں گھسنے نہیں دیں گے. بہرحال اسی مسئلے کو بات آگے بڑھی. لوگوں نے کہا عثمان ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، اگر تم آئے ہو تو تم عمرہ کر لو، تم آئے ہو تو طواف کر لو، تم آئے ہو تو صفا مروہ کی سعی کر لو. آپ نے فرمایا میں اپنے نبی کے بغیر نہیں کر سکتا، میں اپنے نبی کے بغیر طواف
नहरे सब कुछ तो उन्हीं के सदक़े में मिला है। ईमान मिला है तो नबी के सदक़े में, जान मिली है तो नबी के सदक़े में, उम्रा मिला है, सब कुछ तो नबी के सदक़े में मिला है। और मैं नहीं कहता, खुद रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, लौला का लमा अज़हरतु रुबूबिय्या, ऐ मेरे नबी अगर मैं आपको पैदा ना करता तो सारी खुदाई को जो है ज़ाहिर ना फरमाता। आपको पैदा करना मकसद था, इसलिए सारी कायनात को बनाया है। बहरहाल मैं कर रहा था, हजरत उस्मान गनी ने इनकार कर दिया कि मैं अपने नबी के बगैर न उम्रा कर सकता हूं न तवाफ कर सकता हूं। इसी बीच जो है किसी ने खबर पहुंचा दी कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया है। कुफार मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा से बैत लेते हैं इस बात पर कि हम उस्मान गनी का जो है उनकी शहादत का बदला लेंगे, अल्लाह के लिए हम जंग करेंगे। 1500 सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते हैं और एक हाथ जो है ये आप अपना दाहिना हाथ है, एक तरफ बायां हाथ है, सारे सहाबा ने बैत कर ली है। आपने कहा ये हाथ उस्मान का है और ये मेरा है, अब मैं उस्मान की तरफ से बैत करता हूं कि हम अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए आखिरी दम तक जो है हम जंग करते रहेंगे। बहरहाल कुफार मक्का की भी बात समझ में आई कि अगर जंग होगी तो वहां हालात बिगड़ सकते हैं। चुनाचे सुहैल बिन अम्र को उन्होंने अपनी तरफ से कासिद बनाकर भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा, ये वो सुलह हुदैबिया है कि जिसकी कामयाबी पूरे अरब पर और सारी इंसानी तारीख पर है। वो आए सुहैल बिन अम्र, कहा मोहम्मद हम सुलह करना चाहते हैं, हम भी जंग नहीं। आपने फरमाया हम तो जंग करना नहीं चाहते, हम तो तवाफ के लिए आए, उम्रे की हालत में है, एहराम बांधे हुए हैं। उसने कहा हम भी जंग नहीं करना चाहते। कहा ठीक है चलो सुलह कर ली जाए। सुलह किस बात पर होगी कि अब 10 साल तक कोई जंग नहीं लड़ेगा, ना आप हमसे जंग लड़ोगे ना हम आपसे जंग लड़ेंगे। कहा चलो ठीक है। अब शराइत क्या है, दोनों तरफ से शराइत तय हो रहे हैं। अब शुरू होती है जो है एक मुसलमान मुआहदा लिख रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहैल बिन अम्र ने कहा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या चीज है हम नहीं जानते, बल्कि हमारा जो तरीका है बेइस्मे का अल्लाहुम्मा वो लिखो। हुजूर ने फरमाया ठीक है बिस्मिल्लाह जो है मत लिखो, बल्कि जैसे ये कह रहा है वैसे लिख दिया जाए। उसके बाद जो है लिखा जाता है कि ये सुलह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से कुफार मक्का के साथ सुलह हो रही है। सुहैल बिन अम्र ने कहा मोहम्मद अगर हम तुम्हें अल्लाह का रसूल मानते तो तुमसे जंग क्यों करते, तुम्हें मक्के से मदीने हिजरत क्यों करना पड़ती। नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना लिखो बल्कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो कि हम जो है सुलह कर रहे हैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के साथ। हजरत अली से हुजूर ने फरमाया अली जो है रसूलुल्लाह काट दो और इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। हजरत अली जो है हजरत अली को हुक्म दे रहे हैं, मगर हजरत अली का मामला यह है आपने हजरत ये हमारी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है कि आज हमारे और आपके दरमियान सजादा नशी खानकाह आलिया बुरकापोश की मुक़द्दस अजीम शख्सियत, उन्हीं के खानवादे के, उन्हीं की आल के जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शहजाद अली कादरी साहब क़िबला रौनक स्टेज हैं। आप उनके फीज़ व बरक़ात से और उनके दीदार पुनवार से मुस्तफ़ीज़ होते रहें और इस खादिम से जो है गुफ्तगू समात करते रहें। एक बार झूम झूम को दुरूद शरीफ पढ़कर सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैं कर रहा था कि अल्लाह इंसान चूँकि किसी न किसी की तकलीद और किसी की रहनुमाई, किसी को आइडियल बनाकर जिंदगी गुजारना ये इंसान की फितरत में शामिल है। अल्लाह ने उसकी रहनुमाई फरमा दी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। और अक्ल क्या कहती है, अक्ल कहती है कि जिसकी बात में वजन हो उसकी रहनुमाई, उसको जो है आइडियल बनाना चाहिए। जिसकी बात बदलती ना हो उसको आइडियल बनाना चाहिए। जिसकी बात जो है पत्थर की लकीर हो उसको आइडियल नमूना बनाना चाहिए। मैंने आपको डॉक्टर की मिसाल दी और जो है जंगे बद्र में जो है मैंने मिसाल दी कि जंगे बद्र में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग से एक दिन पहले आप फरमा रहे हैं कि यहाँ अबू जहल की लाश, यहाँ जो है अबू जहल की लाश होगी, यहाँ उमय्या बिन खलफ की लाश होगी। यानी दुनिया का बड़ा से बड़ा जनरल जो है, दुनिया का बड़ा से बड़ा फौज का कैप्टन जो है जंग से पहले नताइज नहीं बता सकता है 100% कि हाँ कल मुझे जंग फतह मिलेगी।
چاہے اس کی فوج کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو, کتنا ہی جو ہے جنگی ساز و سامان اس کے پاس کیوں نہ زیادہ ہو, سامنے والی فوج کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو, مگر جو ہے آنے والے وقت کی جو ہے وہ پیشین گوئی نہیں کر سکتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے پاس 313 صحابہ کرام ہے, چند ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں اور جو ہے جنگی ساز و سامان بھی بہت کم ہے, کھانے کا سامان بھی کم ہے, پینے کا سامان بھی کم ہے, مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشاندہی فرما رہے ہیں کہ کل جو ہے یہاں پر ابو جہل کی لاش ہوگی, یہاں پر جو ہے یہاں امیہ بن خلف کی لاش ہوگی, یہاں پر یہاں اس کی ہوگی, یہاں فلاں سردار مکہ کی ہوگی. اور جب جنگ بدر ختم ہوتی ہے, تاریخ نے دیکھا, حدیث میں آتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں نشاندہی فرما دی ہے وہیں پر ابو جہل کی لاش ہے, وہیں جو ہے امیہ بن خلف کی لاش ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. گویا عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر کسی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے, آئیڈیل بنانا ہے, تو وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ایک تیسری مثال میں آپ کو دینے جا رہا تھا کہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے, سامنے والا سہیل بن عمرو جو قریش مکہ کی طرف سے آیا تھا قاصد بن کر کے, اس نے کہا نہیں بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی بلکہ لکھو بسمک اللہم. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. جب آپ نے کہا کہ یہ صلح محمد رسول اللہ کی جانب سے اور قریش مکہ کے درمیان ہے, سہیل بن عمرو نے کہا نہیں, اگر ہم تمہیں رسول مانتے تو پھر جھگڑے کس بات کا تھا, لکھو. کیا لکھنا ہے؟ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ صلح ہے. آپ نے فرمایا حضرت علی سے, علی اس کو کاٹ دو اور محمد رسول اللہ کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھو. آئے ہے حضرت علی, کبھی کبھی عاشق کے لیے عشق کا وہ مقام بھی آتا ہے کہ اس کا عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ معشوق کا کہنا مانا جائے. کبھی کبھی وہ مرحلہ بھی آتا ہے. آخر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا, میں آپ کا نام کاٹ کر کے محمد رسول اللہ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھوں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے لاؤ میں نے کاٹتا ہوں. اندازہ لگائیے شرط کیا ہے, 10 سال جنگ بند رہے گی ہمارے تمہارے درمیان, تم بھی آزاد رہو گے ہم بھی آزاد رہیں گے, 10 سال کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے گا. اب اس کے بدلے کیا کیا منظور کرنا ہے, کیا کیا شرائط ہے, آپ دیکھیے آگے چل کر کے یہ دونوں باتیں. حالانکہ یہ دونوں باتیں بڑی کٹھن تھی صحابہ کے لیے. بسم اللہ کی جگہ بسمک اللہم لکھا گیا, محمد رسول اللہ کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھا جا رہا ہے. اب آگے تیسری شرط دیکھیے, تیسری جو ہے شرط جو ہے معاہدے کی پہلی شرط سمجھیے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال مسلمان جہاں ہیں وہیں سے واپس مدینے چلے جائیں گے. اس سال بغیر عمرہ کر کیے, بغیر جو ہے خانے کعبے کا طواف کیے, بغیر صفا اور مروہ کی سعی کیے بغیر اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے. یعنی اس سال ان کو عمرہ نہیں کرنا ہے, طواف نہیں کرنا ہے, اور دوسرے سال آئیں گے لیکن صرف 3 دن کے لیے. وہ بھی کوئی ہتھیار نہ ہوگا سوائے تلوار کے, اور تلوار بھی جو ہے وہ اندر رکھی ہوگی, باہر نہیں ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرط منظور کرتے چلے جا رہے ہیں. پہلی شرط یہ ہے, پہلی شرط کیا کہ بغیر عمرہ کیے 1500 صحابہ کتنی امیدوں کے ساتھ نکلے ہوں گے اپنی بیوی بچوں سے کہہ کے کہ ہم حضور کے ساتھ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, طواف کرنے کے لیے, مگر 1500 صحابہ جو ہے اب بغیر عمرہ کیے انہیں مدینے واپس جانا ہے. میرے آقا منظوری دے دیتے ہیں ٹھیک ہے, اور آئندہ سال آئیں گے مگر 3 دن کے لیے, اور 3 دن میں جو ہے اپنا جو ہے عمرہ مکمل کر کے نکل جائیں گے. اور کوئی ہتھیار نہیں ہوگا, صرف تلوار ہوگی, اور تلوار بھی جو ہے وہ نیام میں ہوگی, باہر نہیں. حضور اس کو بھی منظور کر لیتے ہیں. اور اس کے آگے پھر جو ہے پھر ایک شرط اور لکھی جاتی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ 1500 صحابہ میں سے اگر کوئی مکے میں رہنا چاہے گا تو تم اسے روک نہیں سکو گے, مجھ سے جو ہے وہ مکے میں رہ سکتا ہے, لیکن مکے کے جو مسلمان ہیں ان میں سے آپ کسی کو اپنے ساتھ مدینے نہیں لے جا سکتے ہو. یہ اور شرط ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک شرط اور ہے کہ اگر جو ہے مکے سے کوئی آ گیا مدینے میں تو ہم جو ہے اگر مدینے
سے کوئی مکہ آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر مکے سے مدینے چلا گیا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ ایسی شرطیں تھی کہ بظاہر جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے آخر جو ہے دنیا اگر شرطیں دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ محمد دباؤ میں شرط جو ہے صلح کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، حضور ہر شرط کو مانتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عالم یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور کے پاس، حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ کہا پھر یہ دب کر صلح کیوں ہو رہی ہے، یا آخر ہمارے دین میں جو ہے ذلت آخر کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میرے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، پھر بھی چین نہ آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم حضرت صدیق کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کا ارشاد فرماتے ہیں او ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم دین کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، پھر آخر یہ دب کر صلح کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ وہ بھی جو ہے اس صلح کی شرائط سے مطمئن نہیں تھے مگر اطاعت رسول کا غلبہ جو ہے غالب تھا جذبہ، آپ نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ بہرحال جو ہے صلح ہو جاتی ہے اور صلح ہو جانے کے بعد اب یہیں سے جو ہے مکے سے کئی کلومیٹر جو ہے 10-15-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، یہیں سے حضور نے فرمایا یہیں پر احرام کھول دو اور یہیں سے جو ہے اب تم واپس جو ہے مدینے جانا ہے۔ اندازہ لگائیے 1500 صحابہ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، کیا بیت رہی ہوگی کہ ہم گھر والوں کو کیا جواب دیں گے، مدینے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ حضور ہمارے ساتھ میں ہیں اور آج اس کے باوجود جو ہے ہمیں عمرہ کرنے سے روکا گیا ہے، مدینے مکے میں داخل ہونے سے روکا گیا ہے۔ آخر ہر صحابی کا دل بیٹھا ہوا تھا مگر ابھی آپ صلح حدیبیہ کے میدان سے باہر جاتے ہیں، مدینے کی طرف آپ کا سفر جاری ہے کہ طائر سدرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی یہ سورہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے ہمارے رسول، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو واضح فتح، کھلی فتح عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی آپ فرماتے ہیں اگر اس آیت کے علاوہ اگر مجھے سونے چاندی کے پہاڑ بھی دے دیے جاتے تب بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا۔ اے لوگوں، اے صحابہ، یہ آج ہماری فتح ہے۔ اللہ دنیا کہہ رہی ہے شکست ہے کیونکہ بغیر عمرہ کی یہ واپس جا رہے ہیں، یہ شرائط جو ہوئی ہیں یہ دب کر شرائط ہوئی ہے، یہ جو ہے مسلمانوں کی فتح نہیں ہے، یہ تو شکست ہے۔ مگر رب ارشاد فرما رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ اے میرے نبی ہم نے آپ پر کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا دیکھو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کھلی فتح ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کیسی فتح ہے کہ یہاں تو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا ہے، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا ہے، لیکن یہ کیسی فتح ہے؟ اندازہ لگائیے حضرت، بہرحال حضرات صحابہ کرام جو ہے اس بات پر جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا فرمائی۔ اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کو اب کیسے فتح ہے، ذرا آپ اس کو سمجھتے چلے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا واپس جانا، یہ تمہارا عمرہ نہ کرنا، یہ تو جو ہے مکے میں داخل نہ ہونا اور بغیر عمرے کے جو ہے یہیں سے واپس جانا، دنیا تو یہ کہہ رہی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے یہ شکست ہے، مگر رب کہہ رہا ہے، رب فرما رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ تو آؤ ذرا علماء کرام فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کیسی فتح ہے؟ تو یہاں پر جو ہے آپ مرحلہ وار سماعت کرتے چلے۔ پہلی فتح تو یہ ہے کیا کہ دنیا اسباب و وسائل پر اعتماد کرتی ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس یوں ہے، ہمارے پاس یوں ہے۔ اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان آفاق میں گم ہے،
اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، اندازہ لگاؤ، یعنی مسلمانوں کو جو ہے اب دنیا کے اسباب سے ہٹ کر کے اب ان کی نظر مسبب الاسباب کی طرف ہے، اب وہ دنیا کے اسباب سے ہٹ کر کے ان کی نظر جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر جم گئی ہے، یعنی ہمارا کام جو ہے دنیا کی طرف نہیں دیکھنا ہے، دنیا اس کو شکست کہتی ہے کہ نہیں، اس کو فتح کہتی ہے کہ نہیں، بس اللہ نے فرما دیا ہے، رسول اللہ نے کہہ دیا ہے، بس ہمارا کام جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر جم جانا ہے۔ تو گویا مسلمانوں کا اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر جم جانا یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی فتح ہے۔ اسباب و وسائل سے اپنے آپ کو جو ہے نظریں ہٹا کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر جو ہے جم جانا یہ مسلمانوں کی جو ہے کھلی فتح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ در حقیقت پہلی مرتبہ جو ہے قوم کفار مکہ نے، قریش مکہ نے مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے سیاسی لحاظ سے، مذہبی اعتبار سے بحیثیت قوم کے سب سے پہلی بار قبول کیا ہے۔ ہاں مسلمان ایک قوم ہے، سیاسی لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے یہ دوسری فتح ہے۔ اور تیسری فتح یہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اللہ کا راضی ہونا اس سے بڑے اور کیا فتح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس صلح میں شریک ہونے والے اور بیعت کرنے والے اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، ان پر ان کو جو ہے راضی ہونے کا تمغہ مل چکا ہے۔ تیسری فتح ہے۔ اور چوتھی فتح کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں پر سکینہ نازل کر دیا ہے، ان کے دلوں پر، ان کے دل جو بے چین تھے کہ کفار مکہ نے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا، ہمیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، ان کے دلوں کی بے چینی جو ہے اللہ نے دور فرما دی ہے۔ وانزل السکینۃ علیہم، ان کے دلوں پر جو ہے سکینہ نازل کیا ہے۔ اور تیسری جو ہے چوتھی فتح یہ ہے وَأَصَابَ عَلِيهِمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ خیبر جو ہے ان قریب فتح ہونے والا ہے، ان قریب فتح ہونے والا خیبر جو ہے در حقیقت جو ہے اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور ان قریب اس فتح سے جو مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملے گا جو ہے وہ مسلمانوں کے بہت کام آئے گا۔ اندازہ لگاؤ اس طرح سے پانچویں فتح یہ ہے کہ اسلام پورے عرب میں جو ہے اسلام پورے عرب میں پھیلنے لگا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جانتے ہیں کتنے کام کیے ہیں؟ سب سے پہلا کام تو یہ کیا ہے اب جنگ بند ہو چکی ہے، اب اطمینان سے اسلام جنگ کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام تبلیغ کے لیے آیا ہے، لوگوں تک اسلام پہنچانے کے لیے، لوگوں کو کفر و شرک و پرستی سے بچانے کے لیے۔ مگر جنگوں کی وجہ سے ابھی تک صحیح طرح تبلیغ کا کام نہیں ہو پایا تھا۔ اب 10 سال جنگ بند ہو گئی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے عرب میں جو ہے اپنے مبلغین بھیج دیے ہیں، جاؤ وہاں جاؤ اس قبیلے میں تبلیغ کرو، اس قبیلے میں تبلیغ کرو۔ پورے عرب میں جو ہے آپ نے صحابہ کرام کو بحیثیت مبلغ کے آپ نے پھیلا دیا ہے۔ دوسرا کام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ کیا کہ جو یہودی اور عیسائی اور جو قبیلے مسلمانوں کو ستا رہے تھے، آئے دن حملے چھوٹے چھوٹے حملے کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجاہدین کی صفیں بنا کر کے ان سے جنگ کرنے کے لیے مجاہدوں کے ٹولے بھی روانہ کر دیے ہیں۔ تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مسلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے ان کو ہر لحاظ سے مضبوط بنا رہے ہیں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ نے آس پاس کے بادشاہوں کو اسلام لانے کے لیے آپ نے خطوط بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ 4 کام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کیے۔ میں کر رہا تھا کہ صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب کچھ دنوں کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے اور سارا عرب جو ہے فتح ہو جاتا ہے، اسی فتح کی خوشخبری تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے عزیز دوست میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کا کوئی لیڈر ہوتا تو اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ آپ نے دیکھا بنگال کا آپ سامنے رکھو کہ کس طرح سے ہارتے ہی جو ہے کس طرح لوگ بھاگتے چلے گئے اور ممتا کو جو ہے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نازک وقت پر جبکہ عمرے کے لیے صحابہ کو لے کر آئے تھے مگر عمرہ نہ کر سکے، جو ہے آپ جو ہے صحابہ اکرام کو، مگر ایک صحابی بھی جو ہے آپ کو جو ہے آپ کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ ہر صحابی کے دل میں عشق رسول کا وہ سمندر موزن تھا کہ جیسے نبی نے کہا ویسے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آخر وہ وقت آ گیا، اسی صلح حدیبیہ کے ذریعے جو ہے صلح حدیبیہ کے ذریعے اللہ نے سارے عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم فرما دی ہے۔ یہ وہ فتح تھی۔ سوچو دنیا کا کوئی لیڈر ہوتا تو ایسے موقع پر بہت جاتا۔ میرے ساتھی جو ہے نہیں مان رہے
کہے کہ میں یہ صلح نہیں کر سکتا، مگر چونکہ نبی جب جو کرتا ہے، نبی جب کچھ بولتا ہے تو وہ وحی الہی ہوتا ہے. تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تو گویا عقل یہ کہتی ہے کہ جس کی بات کبھی بدلتی نہ ہو، جس کا فیصلہ جو ہے بدلتا نہ ہو. قرآن تو کہتے ہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلکہ جو ہے عقل بھی کہتی ہے کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جو ہے بہترین نمونہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب آئی تو بات عرض کرتا چلوں کہ سورہ فتح توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. سورہ فتح، میں نے کل آپ کو سورہ فتح کا آخری محمد رسول اللہ، اس پر میں نے کل گفتگو کی تھی. اب آپ پوری سورت کا نچوڑ سمجھ لیں کہ اس سورے کے اندر اللہ نے مسلمانوں کی کامیابی کے چند راز بتائے ہیں. توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. چند راز اس سورے کے اندر. پہلا راز تو یہ ہے مسلمانوں کی کامیابی کا کہ وہ خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول سے اٹوٹ محبت کرتے ہیں. ایسی محبت نہ کسی نے کی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہیں آگے کرے گا. جیسی محبت جو ہے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کی ہے اور اللہ سے کی ہے. بہرحال میں اس کر رہا تھا تو پہلی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان اللہ اس کے رسول سے بے پناہ اٹوٹ محبت کرتے ہیں. یہ ان کی کامیابی کا پہلا راز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں، وہ جب اللہ اس کے رسول کے احکام کی بات آتی تو کوئی چیز کا نفع نقصان نہ دیکھتے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو ہے اطاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہ مسلمانوں کی کامیابی کا تیسرا راز ہے. اور مسلمانوں کی یہ کون سی، یہ اسی سورے کے اندر بتایا گیا ہے. میں اس سورے کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. مسلمانوں کو، بھارت کے مسلمانوں، اگر کامیابی چاہیے، حالات حاضرہ جس انداز سے اس وقت ہے، اگر ہمیں یہاں پر رہنا ہے بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت جو ہے ایک سچے مسلمان کے، تو صرف جو ہے ہمیں اپنا کاروبار نہیں دیکھنا ہے، ہمیں جو ہے صرف جو ہے اپنی دکان و مکان نہیں دیکھنی ہے، بلکہ ہمیں جس طرح سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ سبق دیا ہے. بات آئی تو عرض کرتا چلوں، آج مسلمانوں کا عالمی سطح پر جہاں بہت سارے جرائم میں دین سے محبت نہیں ہے، علم دل میں دین نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن ایک بنیادی جو وجہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں، خاص طور سے بھارت کے مسلمان. میں اسی کے بعد کب تک، ہاں بس اپنی بات کو پورا کر دوں میں. بھارت کا مسلمان کی تباہی بربادی کا ایک بہت بڑا جو راز ہے وہ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاتا چلوں. آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں اسلام پھیلا اور عرب پر لگ بھگ حکومت ہو رہی ہے. اب آپ نے کچھ وہ جماعتیں تھیں صحابہ کے، کچھ ٹولیاں آپ نے تبلیغ کے لیے بھیجی، مہینے تک تبلیغ کر رہے ہیں، اس قبیلے میں، اس قبیلے میں، اس قبیلے میں، اس قبیلے میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ آپ نے مجاہدین کی ٹولیاں بنائیں اور کہا جاؤ تم فلاں قبیلے سے جنگ کرو، فلاں جا کے جنگ کرو. اب جب یہ لوگ واپس آئے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، بھارت صرف نماز نہ پڑھنا ہی جرم نہیں ہے، صرف روزہ نہ رکھنا ہی جرم نہیں ہے، صرف شراب پینا ہی جرم نہیں ہے، صرف زنا کرنا ہی جرم نہیں. سنو، ہماری تباہی بربادی کے تار پوت کہاں سے ملتے ہیں؟ جب تک ہم اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کریں گے اس وقت تک یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں. توجہ کے ساتھ سماعت کریں، اس کا تعلق ہر ایک سے ہے، ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس کا ذمہ دار ہے. اور اس کے سننے کے بعد اندازہ لگے گا کہ بھارت کے مسلمانوں کی تباہی بربادی کا جو سب سے بڑا راز ہے وہ کیا ہے. توجہ کے ساتھ سماعت کریں، جب یہ صحابہ کی ٹولیاں کہاں سے آئیں؟ تبلیغ کر کے. 6 مہینے ہو گئے نکلے ہوئے. کتنے مہینے؟ 6 مہینے، 7 مہینے. جب واپس آئے ادھر یہ جہاد کرنے والی ٹولیاں واپس آئیں 6 مہینے کے بعد، تو دیکھا دکان ختم ہو گئی، کاروبار ختم ہو گیا،
کھیتی باڑی ختم ہو گئی، یعنی دنیا کے اعتبار سے ایک دم لاس میں چلے گئے. توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، بہت کام کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں نان کھٹائی تو بڑھ چکی ہے نا، بس ہاں بس کاروبار، دکان، تجارت، بنگلہ، کھیتی باڑی، باغات سب لاس میں چلے گئے. توجہ آپ کی کس کی وجہ سے؟ 6 مہینے جہاد پہ تھے، 6 مہینے تبلیغ پر تھے. جی اب انہوں نے سوچا کہ بھئی اب تو ماشاءاللہ بہت سارے مجاہد، نئے نئے مجاہدین آ گئے، نئے نئے مبلغ بن گئے. تو انہوں نے سب نے جو ہے آپس میں ایک پلاننگ تیار کی. کیا تیار کی؟ کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور سے اجازت مانگیں کہ اب کچھ دنوں تک ہم تبلیغ نہیں کریں گے، کچھ دنوں تک ہم جہاد نہیں کریں گے، ہمیں صرف اپنے کاروبار کو سدھارنے کا موقع دے دیا جائے. اب ہم اپنی دکانیں سدھاریں گے، اپنے جو ہے کھیتی باڑی سدھاریں گے، اپنے باغات دیکھیں گے، اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے. اب سال 6 مہینے ہم نہ تبلیغ کریں گے نہ ہم جہاد کریں گے. حضور سے اجازت لینے آئے ہیں، بارگاہ رسالت میں پرمیشن لینے آئے ہیں. دوستو توجہ کے ساتھ سماعت کریں. میں اس آیت جو اب میں قریب آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ 6 مہینے تبلیغ میں رہے، 6 مہینے جہاد میں رہے، ہماری دکان بند ہو گئی ہے، ہماری کھیتی باڑی جو ہے نقصان ہو گیا ہے، ہماری جو ہے باغات جو ہے ختم ہو گئے ہیں، حضور ہم لاس میں چلے گئے ہیں. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سال 6 مہینے کے لیے جو ہے ہمیں اجازت دے دے کہ ہم اب جہاد پہ نہیں جائیں گے، اب ہم تبلیغ پہ نہیں جائیں گے. جو ہے یاد رکھے اسلام کی حفاظت، اسلام کی اشاعت کے لیے تبلیغ ضروری ہے اور اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد ضروری ہے. اس سے کوئی مائی کا لال جو ہے انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں پہنچتا. اگر اسلام کو بڑھانا ہے تو میرے خواجہ غریب نواز کی سنت پر عمل کرنا ہوگا تاکہ 90,000 لوگ جو ہے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو. اور اسلام کو بچانا ہے تو پھر شہاب الدین محمد غوری کو جو ہے اس کو جو ہے سلام کرنا ہوگا، محمود غزنوی کو، محمد بن قاسم کو، صلاح الدین ایوبی کو، طارق ابن زیاد کو، موسیٰ بن نصیر کو اور یوسف بن تاشقین کو، اللہ اکبر جو ہے، اور خالد ابن ولید کو جو ہے جن کو جو ہے اللہ کے رسول نے خطاب دیا تھا خالد سیف بن سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. بہرحال توجہ کے ساتھ سماعت کریں، حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دے دیں، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، دکان ٹھپ ہو گئی، باغ ٹھپ ہو گیا، اب 1 سال تک ہم 6 مہینے تک بالکل بھی تبلیغ کے لیے نہیں جائیں گے. حضور اجازت دے دیں، رخصت دے دیں، چھٹی چاہتے ہیں، تبلیغ سے چھٹی چاہتے ہیں، جہاد سے چھٹی. توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. یا رسول اللہ پرمیشن، اجازت کیا دے دیں؟ ارے ہم ہوتے تو پرمیشن کی ضرورت جاتے نہیں، مگر وہ صحابہ تھے جو بغیر نبی کی اجازت کے قدم نہیں اٹھا سکتے تھے. انہیں ہر قدم پر نبی کی اجازت چاہیے، ہر قدم پر نبی کا پرمیشن چاہیے. حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ اب 6 مہینے کے لیے رخصت دے دی جائے. اے دکان سنبھالنے والوں، اے کاروبار سنبھالنے والوں، اے باغات سنبھالنے والوں، اے فیکٹریاں چلانے والوں، اے نوکری کرنے والوں، اور یہاں پر ہر دن کوئی نہ کوئی مسجد شہید ہو رہی ہے، ہر دن کوئی خانقاہ شہید ہو رہی ہے، ہر دن کسی مسلمان کے گھر پر بلڈوزر چل رہا ہے. حرم خالی چائے کی دکان پر کہتے ہیں ارے بہت برا ہو رہا ہے، مسلمانوں کا یہ ہے. تو کیا یہ کہنے سے ہمارا فریضہ ادا ہو گیا ہے؟ سنو، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن بابانگے دوہل جو ہے اعلان کر رہا ہے. جب صحابہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دے دیں، اب 1 سال تک ہم تبلیغ نہیں کریں گے، 1 سال تک جو ہے ہم جہاد نہیں کریں گے، بلکہ ہم جو ہے اپنا کاروبار دیکھیں گے، اپنی دکان دیکھیں گے، اپنا باغات دیکھیں گے. ابھی میرے آقا کچھ فرمانا ہی چاہتے تھے کہ اتنے میں طائر صدرہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے 2 پارے کی یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اے ایمان والو، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے جان کی شکل میں، مال کی شکل میں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. لیکن یہ تمہارا 6 مہینے کے لیے تبلیغ سے جو ہے گھر میں بیٹھ جانا، جہاد کے لیے گھر سے بیٹھ جانا، یہ تمہاری خودکشی کے مترادف ہوگا. یہ تم اپنے آپ کو جہاد
جہاد چھوڑ کر, تبلیغ چھوڑ کر کے اپنے آپ کو تباہی بربادی, اپنے ہاتھوں سے تباہی بربادی اپنی مت کرو, خود کو جو ہے خودکشی نہ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمان 6 مہینے کے لیے تبلیغ چھوڑ دے تو وہی مسلمان خود اپنی تباہی بربادی کو دعوت دے رہا ہے. 6 مہینے کے لیے اگر جہاد چھوڑ دے تو وہ خود جو ہے اپنی جو ہے تباہی بربادی کو پر جو ہے خود اپنی تباہی بربادی کو دعوت دے رہا ہے. مگر جو مسلمان 80 سال سے جو ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں, اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں. ہم سب جو ہے اپنی اپنی دکانیں دیکھ رہے ہیں, اپنے اپنے کاروبار دیکھ رہے ہیں, اپنی اپنی مسجد دیکھ رہے ہیں, اپنی اپنی خانقاہیں دیکھ رہے ہیں, اپنے اپنے مدرسے دیکھ رہے ہیں. مگر ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو سیلاب, یہ آسام میں جو سیلاب آیا ہے یہ کل ہمارے دروازوں پر بھی آ سکتا ہے. جھارکھنڈ میں جو آیا ہے, یہ جو کچھ حالات چل رہے ہیں یہ ہماری کوتاہیوں کا سبب ہے. میں اس کر رہا تھا اللہ نے منع فرما دیا مسلمانوں یہ کام مت کرنا. اگر تم نے 6 مہینے کے لیے بھی اگر تبلیغ چھوڑ دی تو تم تباہ برباد ہو جاؤ گے. 6 مہینے کے لیے بھی اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا تباہ برباد ہو جاؤ گے. ایسی جو قومی کام ہے, قومی کاموں سے نظریں ہٹا کر, توجہ کے ساتھ بات کیجیے گا آپ, قومی معاملات سے جو قوم کی ضرورتیں ہیں, قوم جن چیزوں پر قائم ہے اور جو قوم کی ضرورتیں ہیں ان سے نظریں ہٹا کر اپنی صرف دکان دیکھنا, اپنا کاروبار دیکھنا, اللہ فرماتا ہے یہ خود کی تباہی کو دعوت دینا ہے, خود کی بربادی کو دعوت دینا ہے. بات چل رہی تھی, اللہ نے منع فرما دیا. ایسا نہیں مسلمانوں, ہاں ایسا ہو سکتا ہے چلو 2-4 دن کے لیے تم اپنا کاروبار دیکھ لو, پھر تبلیغ کے لیے چلے جانا. 1 ہفتے کے لیے کاروبار دیکھ لو, پھر جہاد کے لیے. مگر 6 مہینے کی چھٹی نہیں ملے گی, نہ تبلیغ کے لیے نہ جہاد کے لیے. یہ قرآن کی آیت ہے. بھارت کا مسلمان اس آئینے میں جو ہے اپنا چہرہ دیکھے. جو ذمہ دار ہے, امام ہے, وہ اپنا چہرہ دیکھے. جو وائز ہے وہ اپنا چہرہ دیکھے. مسجد کے ذمہ دار ہے وہ اپنا چہرہ دیکھے. عوام جو ہے وہ اپنا چہرہ دیکھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف نماز ہی نہیں پڑھائی ہے, صرف جو ہے آپ نے سنتیں نہیں بتائی ہے, بلکہ وقت پڑھا ہے تو آپ نے پورے عرب میں جو ہے تبلیغی قافلے بھیجے ہیں. وقت پڑھا ہے تو آپ نے جو ہے پورے عرب میں جو ہے جہاد کے قافلے بھیجے ہیں. اور ایک وقت آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کفار مکہ نے جو صلح کی تھی, صلح حدیبیہ, انہوں نے خود صلح حدیبیہ کو خود توڑا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا چلو اب مکہ فتح کرنا ہے, مکہ کو فتح کرنا ہے. تبلیغ کا اثر کیا ہوا ہے جانتے ہو, کب کیسی حالت میں میرے نبی نکلے ہیں مکے سے, آپ رات کے اندھیرے میں جو ہے خود حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. مگر آج جب آپ نے اعلان کیا اے لوگوں چلو خانہ کعبے کا طواف کیا جائے گا, تو جو روکے گا اس سے جہاد کیا جائے گا. تو عالم یہ ہے 200 مسلمان اس قبیلے سے آ رہے ہیں, 200 مسلمان اس قبیلے سے, 500 اس قبیلے سے, 1000 اس قبیلے سے. اور یہاں تک کہ جب میرے نبی مکے میں پہنچتے ہیں تو 10,000 سے زیادہ جو ہے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں. اور کفار مکہ نے مسلمانوں کی یہ اتنی بھیڑ دیکھی, اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے خانہ کعبہ کی چابی عطا فرما دی. اور حضور جو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان قریب پورے عرب کے فاتح بن گئے. پورے عرب پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا. میں اس کر رہا تھا کہ صلح حدیبیہ کو دیکھو, اگر دنیا کا کوئی اور جو ہے لیڈر ہوتا اپنی جو صلح حدیبیہ نہ کرتا, میرے ساتھی مجھ سے جدا ہو جائیں گے. لیکن یہاں اللہ کے نبی ڈٹ گئے ہیں. آپ نے کہا دنیا چاہے کتنا شکست کرے, لیکن میرے خدا نے کہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو میں اس کر رہا تھا کہ آپ نے جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا, محمد رسول اللہ پڑھا. اب اس کے تقاضے کیا ہیں, تو اب جو ہے تقاضا یہ ہے, اللہ کی عبادت کا تقاضا کیا ہے, رسول اللہ کی رسالت کا تقاضا کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا, جب تک کہ براہیم کی فطرت نہ ہو پیدا. قربانی بھی آزاد ہے, عبادت بھی ہے نمرود, اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ بدھ ہمیں ستاتے ہیں, کس طرح امیر یہ بدھ ہمیں ستاتے ہیں, کس طرح امیر. آج فلاں مسجد شہید ہو رہی ہے, آج فلاں خانقاہ شہید ہو رہی ہے, آج جو ہے فلاں مسلمان کے گھر پر بلڈوزر چل رہا ہے. یہ تو روز کی کہانیاں بن گئی ہیں, ہم عادی بن چکے ہیں. آخر اس کا اینڈ کہاں ہوگا. یہ بدھ ہمیں
ہمیں ستاتے ہیں. کس کس طرح امیر ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو. کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے, کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے. کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنے مشترک ملی مسائل میں اپنے جو ہے اختلافی مسائل کو جو ہے بازو میں رکھ کر مشترک ملی مسائل میں, جس طرح دشمن جو ہے ان کا خدا الگ ہے, ان کے جو ہے مذہب الگ ہے, ان کے کلمے الگ ہے, مگر مسلمان کو مٹانے کے لیے اللہ سب برابر ہے. یہودیوں کا کلمہ الگ ہے, یہودیوں کی کتاب الگ ہے, نبی الگ ہے, یہودی الگ ہے, عیسائی الگ ہے, مگر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک ہے کہ نہیں؟ تو جب جن کے قلم جن کے کلمے الگ الگ ہیں, جن کے نبی الگ الگ ہیں, جن کی کتابیں الگ الگ ہیں, اگر وہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک ہو سکتے ہیں تو جن کا کلمہ ایک ہے, جن کے نبی ایک ہے, جن کا قرآن ایک ہے, جن کا کعبہ ایک ہے, ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبی. ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے؟ اور سوکھے تنکے کی طرح بکھرے ہوئے ہم لوگ, سوکھے تنکے کی طرح بکھرے ہوئے ہم لوگ, ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام بچلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابی تو ایک ہی رستہ ہے. اللہ نے فرمایا میرے نبی کو جو ہے, میرے نبی کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بناؤ, نمونہ بناؤ, یہاں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.